ایک نورانی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول بہت پیاری حدیث فرماتے ہیں، فرماتے اگر کسی مومن اور مومنہ کے درمیان یا دو مومنوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان اگر کہیں پر اختلافات ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اب آپس میں تعلقات ختم ہو جائیں، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ دو مومنین میں صلح کرا دیں، آپ اس ارادے سے نکل رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ نفرت جو ہے محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اب سنیے آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس نیت، اس انٹینشن، اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، چلو 1-2 گھنٹہ خرچ کر دیتا ہوں شاید ان کے درمیان صلح ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس ارادے سے آپ نکلے ہیں نا، ابھی آپ واپس نہیں آئیں گے، یعنی ابھی گھر واپس نہیں پہنچیں گے اور آپ کو خداوند عالم لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اندازہ لگائیے، لیلۃ القدر شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر دو مسلمانوں میں اختلافات ہو گئے، ان کو آپ نے دور کر دیا۔ لیلۃ القدر جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر وہ ہے جو ایک رات ہے مگر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک رات اگر کسی کو عبادت میں نصیب ہو جائے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب، اور یہ رات اللہ نے چھپا رکھی ہے، شاید 19 ہو، شاید 21 ہو، شاید 23 ہو، شاید 27 ہو، آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر آپ 3-4 راتیں عبادت کریں تو لیلۃ القدر نصیب ہو، پوری رات عبادت کریں، ایک نہیں 2 3 آخری 10 راتوں میں سے کوئی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے 1 گھنٹہ خرچ کیا، 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دیا، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا کہ اگر 2 مومنوں کے درمیان صلح ہو جائے تو اتنا ثواب ہے 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ 2 مومنین نہیں بلکہ اسلام کے 2 بڑے فرقے شیعہ اور سنی، جو اسلام کے 2 بازو ہیں، 2 سب سے بڑے فرقے ہیں، اگر ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے تو اب اندازہ لگائیے کہ ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ جب 2 مومنوں میں آپ نے صلح کرا دی تو 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور کر دے، تو اب آپ سوچئے کہ ثواب کہاں پہنچ جائے گا، اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، آج اس کی اشد ضرورت یہ نہیں کہ جو آپ کا یا ہمارا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پر عمل نہیں کرتا ہم اس پر کفر کے فتوے لگائیں۔ آج افسوس کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ ہم کافروں کو مسلمان بنائیں، جو مسلمان ہیں ہم انہیں کافر بنا رہے ہیں۔